قرآن مجید کا عام اسلوب پتہ کیا ہے؟ قرآن مجید ایک حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حکمت کا بیان جو ہے وہ لوگوں کے فہم پہ چھوڑتا ہے کہ وہ خود سمجھ لیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے. لیکن شرم و حیا کے معاملات وہ ہیں کہ جن کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بیان فرمائی. سبحان اللہ، بہت خوب. میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. قرآن مجید نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ٹھیک، اے نبی مومنوں سے فرماؤ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، ذرا نیچی رکھیں. ٹھیک، اچھا یہی بات عورتوں کو فرمائی قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ٹھیک، عورتوں سے فرما کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اس کا تعلق کس سے ہوا؟ شرم و حیا سے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. سبحان اللہ، جو دل کی پاکیزگی ہے، جو نگاہ کی پاکیزگی ہے، جو کردار کی پاکیزگی ہے. اللہ، بہت خوب. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں حکمت بیان کر دی. ٹھیک ہے، نماز کی آیتیں قرآن مجید کے اندر کئی سو ہیں، ٹھیک، لیکن اس کا جو مقصد ہے نا وہ ایک دو جگہ ہی آیا، اقیم الصلاۃ لذکری، ٹھیک ہے، بہت نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. جی، ٹھیک ہے، روزے کے پیچھے مقصد کتنی آیتیں؟ ایک جگہ فرمایا لعلکم تتقون، ٹھیک، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. ٹھیک ہے، حج کے بارے میں صرف اتنا فرما دے ہے ہی اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن حیا کا معاملہ چونکہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے نگاہیں جھکانے کا فرمایا، یہ ان کے لیے بڑا پاکیزہ ہے. اچھا اسی طرح عورت مرد سے بات کرے تو اپنی آواز کو بہت نرم نہ کرے، ٹھیک، ایکسٹراڈنری نرم نہ کرے. ٹھیک، آیت میں فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول، ٹھیک ہے، بات کرنے میں بہت آواز کے اندر لوچ نہ پیدا کرو. ٹھیک ہے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اللہ اللہ، کہ ٹھیک، وہ شخص کہ جس کے دل میں مرض ہے ٹھیک ہے، وہ کسی لالچ میں نہ پڑ جائے اللہ اللہ اللہ، ٹھیک، کہ بھئی کوئی کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کچھ بات آگے بڑھ سکتی جی، ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں تو مردوں کے دماغوں میں وہ غلاظت پہلے سے موجود ہے جی، کہ جو کسی بھی چھوٹی سی بات پہ بول دیتے یار کچھ ہو سکتا ہے بھائی، جی، بات بڑھے گی آگے. ٹھیک ہے، کسی نے عورت نے مسکرا پڑی، کسی نے دیکھ لیا، کسی نے مڑ کے دیکھ لیا، کسی نے کسی بات کا جواب ڈھنگ سے دے دیا، کسی نے کوئی شے پکڑا دی لے لی، تو یہاں تو دماغوں میں غلاظت پہلے بھری پڑی ہے. فوری طور پہ ان کے دماغوں کے اندر وہ پوری اسکرین اور پوری ریل چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں جی بات آگے بڑھے گی. اور آپس میں مردوں کی گفتگو کیا ہوتی؟ جی، ایک ہی گفتگو بھی آگے میں وہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت قرآن میں پہلے بیان فرما دی فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جن کے دلوں میں مرض ہے نا، شہوات کا، خواہشات کا اور گندی باتوں کا، یہ لالچ کریں گے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن میں پہلے بیان فرما دیا. تو اب یہ کیا ہے کہ بیسیکلی یہ نرم گفتگو یا گرم گفتگو، ٹھیک، یہ تحفے تحائف کا لین دین، ٹھیک، یہ آگے لے جانے والا ہے، یہ اس تما تک لے جانے والا ہے، اور وہ تما اس سے آگے لے جانے والی ہے. اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پہلے منع فرما دیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے وہ لبرلز اور ہمارے وہ سیکولرز اور وہ ہمارے میڈیا پر بیٹھے لوگ کہ جو بڑے کھلے الفاظ میں بولتے ہیں کہ یار مولویوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب اس طرح کی چھوٹے موٹے تحفے طائف اور میل ملاپ ہوتا ہے تو اتنا ان کو اعتراض شروع ہو جاتا ہے. تو جناب والا عرض یہ ہے، اگر تو آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کے سامنے ہم نے قرآن پڑھ دیا. ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن کے ماننے والے ہیں تو آپ کے سامنے خدا کا فرمان پڑھ دیا. اب آپ کو اگر خدا کی بتائی ہوئی حکمت سمجھ نہیں آ رہی یا خدا کی بتائی ہوئی حکمت پر آپ کا ایمان نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ایمان کا فیصلہ کریں. جی، آپ جسٹ اس لیے کہ آپ نے غیر مسلموں سے پڑھا، آپ نے غیر مسلموں سے سیکھا، آپ نے ان کے کلچر کو دیکھا، آپ کو وہی کلچر پسند ہے، اسی میں آپ جیے، اسی میں آپ کی زندگی گزری، وہی آپ کے اندر رچا بسا ہوا ہے. وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، وہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچی بسی ہے. اللہ، تو اگر تمہارے دلوں کے اندر وہ کلچر اور وہ تہذیب بے حیائی کی اور بے شرمی کی وہ رچی بسی ہے تو تم کیا خدا کے احکام اور قرآن کو ماننے سے انکار کر دو گے؟ کیا تم خدا کے ان فرامین کو کوئی وقت اور کوئی عزت ہی نہیں دو گے؟ کیا تم ان کو جو نا کچھ ریگارڈ ہی نہیں ان کا کرو گے؟ تو تم اپنی فکر کرو. جو علماء بات کرتے ہیں، جو مذہبی طبقہ بات کرتا ہے، جو دیندار ان بے حیائی کے ایام منانے پر یا بے حیائی کے کاموں پر بات کرتے ہیں، وہ اپنے اس رب کے فرامین آگے پہنچاتے ہیں جس کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جس کو وہ مانتے ہیں.
بات تو فکر تو تم اپنی کرو کہ تم کس بات کے مسلمان ہو. کلمہ تو تم نے بھی پڑھا ہوا, دعوے دار تو تم بھی اسلام کے ہو, نام تو تمہارے بھی مسلمانوں والے ہوتے ہیں. جی. تو تم نے کون سا دین مانا ہوا ہے کہ جس دین کو مان کر تم اوپنلی کھلم کھلا لکھتے ہو, بولتے ہو, کلام کرتے ہو قرآن کے احکام کے بارے میں, احادیث کے احکام کے بارے میں. تو یہ خدا کی بتائی ہوئی حکمتیں ہیں کہ یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں جن کو کہہ کے تم یوں کرنا چاہ رہے ہو نا, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سد ذرائع کے طور پہ فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا, قریب نہیں جانا. اللہ اللہ. جی. تو یہ جو قریب نہ جانے کا حکم ہے, یہ چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں.